السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 47 سورہ الاحزاب سے سٹارٹ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجیے مومنوں کو، ایمان والوں کو۔ کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ، اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضل کبیرہ، بہت بڑا۔ مومنوں کو بشارت دے دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ کیا فضل ہے؟ فضل سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، یعنی جنت کی بے پناہ نعمتیں ہیں، اور یہ بشارت ایمان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی، وَالْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کی، اور آپ اطاعت نہ کیجیے کافروں کی۔ اور کافر ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، خواہ وہ اپنا کفر ظاہر کرے یا نہ کرے۔ وہ جو ظاہر کرے وہ تو کافر ہوتا ہے، اور جو نہ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ جو اپنا کفر چھپا کر رکھے، منافق وہی ہوتا ہے نا، جو دل سے تو نہ مانے لیکن زبان سے صرف کہتا رہے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور نظر انداز کر دیجئے ان کی ایذا رسانی کو۔ دا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توڑ دو۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ الوداع، اردو میں جانتے ہیں نا۔ اور وداع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پرسکون طریقے سے چھوڑ دینا۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دیجئے ان کی ایذا رسانی کو۔ اذا کہتے ہیں معمولی اذیتیں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، مومنوں کو تو خوشخبری دے دیجئے، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی اذیتوں کو چھوڑ دیجئے۔ کیا مطلب چھوڑ دیجئے؟ یعنی پرواہ نہ کیجئے، فکر نہ کریں، اللہ بدلہ لے لے گا، اللہ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّٰہ، اور توکل کیجئے اللہ پر۔ وَكَفَىٰ بِاللّٰہِ وَكِیلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ سچا اعتماد۔ کس کے لیے سچا اعتماد؟ کسی فائدے کے اصول اور نقصان سے بچنے کے لیے اپنا معاملہ اس پر سچا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کے سپرد کر دینا، کامل اعتماد کو کہتے ہیں، اور کامل یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ توکل کیوں ضروری ہوتا ہے، توکل کی کیا ضرورت ہے، کس کو کہا جا رہا ہے توکل کیجیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ کیوں کیجیے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے۔ توکل ضروری ہوتا ہے اطمینان قلب کے لیے۔ توکل اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں، اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیں۔ توکل کا مقصد یا توکل کی ضرورت اطمینان قلب ہے۔ توکل اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے۔ آپ نے توکل کیا اللہ پر اور اسباب بھی اختیار کیے، یہ توکل کا حصہ ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جائیں، کوشش ہمیشہ جاری رکھیں، لیکن بھروسہ ہمیشہ اللہ پر رکھیں۔ وَكَفَىٰ بِاللّٰہِ وَكِیلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، وکیل یعنی حفاظت کرنے والا۔ وَكَفَىٰ بِاللّٰہِ، یہاں حرف با جو ہے وہ زائد آیا ہے، اس کا ایک مقصد تو کلام میں خوبصورتی ہوتا ہے۔ دیکھیں وَكَفَىٰ اللّٰہِ وَكِیلًا، بات تو تب بھی ہوتی ہے پوری، لیکن وَكَفَىٰ بِاللّٰہِ وَكِیلًا فرق کیا ہے؟ بات میں زور پیدا ہو گیا ہے، اور اس میں روح ہی کچھ اور ہے۔ یعنی جب آپ کو توکل کرنا ہو تو آپ کی اسپرٹس بھی ہائی ہونی چاہیے نا۔ تو اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ کَفَى اللّٰہِ وَكِیلًا تو معنی تو پورے ہو جاتے ہیں، لیکن بات کی خوبصورتی اور زور میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کا ایک لفظ بھی زاہد نہیں، ہر ایک لفظ میں خوبصورتی ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللّٰہِ شدت اور تعجب کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے۔ اگرچہ کتابی عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے، لیکن خاص طور پر مومن کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ مومن عورت سے نکاح کرنا مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کے تمسوہن، تم چھو ان کو، یعنی ان سے تمہارا فزیکل تعلق ہو۔ نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی،
اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، کہ تم شمار کرو اس عدت کو۔ عدت کہتے ہیں گنی ہوئی چیز کو، اور یہاں مراد ہے طلاق یا بیوگی کے بعد اس دور کی طرف یا ان دنوں کی طرف اشارہ ہے جس میں عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور بیوہ عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن۔ یہاں پر اگرچہ طلاق ہو گئی لیکن عدت کا حکم نہیں دیا جا رہا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی فزیکل تعلق قائم ہی نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں طلاق کے فوراً بعد بھی اس عورت کا نکاح کہیں اور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدت کا اصل مقصد استبراء رحم ہے، کہ پتہ چلے کہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں۔ من عدت تعتدونہا، کوئی عدت کہ تم شمار کرو اس کو، فمتعوہن، لہٰذا تم کچھ فائدہ دو ان کو، وسرحوہن، اور رخصت کرو ان کو، سراحن، رخصت کرنا، جمیلہ، اچھا۔ فمتعوہن، لہٰذا تم کچھ فائدہ دو ان کو، متعی کہتے ہیں طلاق دو ان کو، تو متعوہن کا لفظ جو ہے وہ متاع سے ہے، جیسے سورہ البقرہ 241 میں آتا ہے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے، یہ متقین کا حق ہے، متقین کے ذمہ ہے کہ اگرچہ تعلق قائم نہ بھی ہوا ہو تو طلاق دیتے وقت عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے۔ اب بیسیکلی 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر طلاق ہو جائے تو آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر نکاح ہوا اور مہر مقرر ہی نہیں ہوا تو ایسی صورت میں متع طلاق دینا ہوگا۔ تو یہاں پر دوسری صورت بتائی گئی ہے۔ ویسے بھی عمومی طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ رہیں یا پھر ختم ہو جائیں، دونوں صورتوں میں متقین اور محسنین پر احسان لازم ہے، اور وہ کیا ہے کہ بیوی کو رخصت کرتے وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس کو کچھ دے دلا کر ہی رخصت کیا جائے، خواہ وہ اس کا مہر ہو یا مہر کے علاوہ اس خاص موقع کی مناسبت سے کوئی تحفہ وغیرہ۔ وَسَرِّحُوهُنَّ، اور ان کو رخصت کرو۔ سراحہ کا مطلب ہوتا ہے مویشوں کا چرنا، چراگاہوں میں کھلا چھوڑ دینا، اور تسریح سے مراد بیوی کو اس کے گھر بھجوانا۔ تو یہاں طلاق کی بجائے تسریح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو رخصت میں سہولت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر یہاں یہ فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور رخصت کر دو ان کو، رخصت کرنا اچھا، یعنی خوبصورت طریقے سے رخصت کرنا، مار کر، دھکے دے کر، الزام تراشی کر کے، بدسلوکی کے ساتھ نہیں، بلکہ کوئی بھی صورت ہو تو رخصتی احسن طریقے سے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ آیت کس مناسبت سے آئی؟ تو بخاری نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی نے آپ کے ہاتھ سے اللہ کی پناہ مانگی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ جاؤن کی بیٹی امہا یا اسما جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئیں تو آپ اس سے نکاح کر چکے تھے، اور آپ اس کے نزدیک گئے تو کہنے لگی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بڑے کی پناہ لی ہے، لہٰذا تم واپس جاؤ۔ تو اس طرح ان کو ایک طرح سے طلاق ہو گئی، یعنی آپ نے ان کو واپس بھیج دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت قبول نہیں کی تھی۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ جب تم نکاح کرو کس سے؟ مومن عورتوں سے، اور پھر طلاق دو ان کو، اور اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو طلاق نہیں ہوتی، جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ پہلے نکاح ہے پھر طلاق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں نے فلاں عورت سے شادی کی تو ساتھ طلاق ہی ہو جائے گی۔ جب تک نکاح ہوا نہیں کوئی طلاق کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی، ابن آدم کے لیے اختیار نہیں کسی طلاق کا جس کا وہ مالک ہی نہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں عورت کو طلاق دیتا ہوں جس سے اس کا کوئی نکاح ہی قائم نہ ہوا ہو، اور پھر یہ کہ شوہر اور بیوی محض زبانی نکاح کے رشتے میں ہوں اور کوئی تعلق نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی عدت بھی نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک مہر کا تعلق ہے، اگر مقرر ہو تو نصف ہے،
اور اگر مقرر نہ ہو تو اس صورت میں مدعا طلاق ہے، اور مدعا طلاق صرف اس صورت میں ہی نہیں بلکہ مہر دینے کے علاوہ بھی مدعا طلاق دینا پسندیدہ ہے۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے آگے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔